السلام علیکم. وائس آف رائٹس آف سولجر پروگرام میں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے متعلق بات کریں گے. جنرل آغا محمد یحییٰ خان پاکستان آرمی کے پانچویں سربراہ اور تیسرے صدر مملکت تھے. جنرل آغا محمد یحییٰ خان 1917 میں پنجاب کے شہر چکوال میں پیدا ہوئے. یحییٰ خان کے بیٹے علی یحییٰ کے بقول ان کے آباواجداد 200 سال قبل براستہ افغانستان برصغیر میں آئے اور پشاور کو مسکن بنایا. یحییٰ خان کے خاندان کا تعلق قزلباش ذات سے ہے. یحییٰ خان کے والد خان بہادر آغا سعادت علی خان انڈین پولیس میں ایک اعلی عہدیدار تھے اور انگریز سرکار کے وفادار تھے. ابتدائی تعلیم گجرات سے حاصل کرنے کے بعد جامعہ پنجاب سے گریجویشن کیا. اس کے بعد برٹش انڈین ملٹری اکیڈمی ڈویژن دہرادون چلے گئے. 1938 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا. دوسری عالمی جنگ کے دوران متحدہ معاہدوں پر خدمات انجام دی. 1945 میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ سے کورس مکمل کر کے مختلف اسٹاف عہدوں پر فائز رہے. بعد اسٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے. قیام پاکستان کے بعد مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں اور جنرل ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے. 1962 میں مشرقی پاکستان کے گریجن آفیسر کمانڈنٹ مقرر کیے گئے. ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں نمایاں خدمات کے صلے میں جھلال جرات کا اعزاز دیا گیا. ستمبر 1966 میں جنرل محمد موسیٰ خان کے ریٹائر ہونے پر افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے. نومبر 1968 میں مخالف جماعتوں کے متحدہ محاذ نے ملک میں بحالی جمہوریت کی تحریک چلائی جس نے خون ریزہ ہنگاموں کی شکل اختیار کر لی. مارچ 1969 تک حکومت پر ایوب خان کی گرفت بہت کمزور ہو چکی تھی. 23 مارچ 1969 کو یحییٰ خان نے ایوب خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی. 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے قوم سے خطاب میں اقتدار سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا جس کے بعد یحییٰ خان نے باقاعدہ مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا اور اگلے سال عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا. یحییٰ خان ملک کے مشرقی حصے کی خون آلود علیحدگی کے دوران فوجی سربراہ اور صدر تھے. مشرقی پاکستان کے بنگالی قوم پرستوں جن کی قیادت شیخ مجیب الرحمان کر رہے تھے کے درمیان تناؤ کو ختم کرنے کی جدوجہد میں حزب اختلاف کی مرکزی جماعتوں کے رہنماؤں میں سے ایک ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کام بھی کر چکے تھے. مجیب الرحمان کی جماعت عوامی لیگ 1970 کے انتخابات میں اکثریتی نشستوں کے ساتھ مشرقی پاکستان میں کامیاب ہوئی تھی اور بھٹو جن کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی تھی. ایک طرف یحییٰ اور بھٹو کے درمیان اور دوسری جانب مجیب الرحمان کے ساتھ بات چیت ناکام ہوئی اور یہ افواہ عام ہو گئی تھی کہ اگر مجیب الرحمان کو اقتدار مل گیا تو وہ بنگالی علیحدگی پسندوں کی حمایت کر دیں گے. تو یحییٰ خان نے عوامی لیگ پر پابندی عائد کر دی, مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا اور مشرقی پاکستان میں کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیے اور اس فیصلے سے انڈیا نے بھرپور فائدہ حاصل کیا. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں شامل ایک سابق وزیر ڈاکٹر مبشر حسین نے اپنی کتاب 2001 کی کتاب دی معراج آف پاور میں لکھا ہے کہ جب خون خوار خانہ جنگی اور اس کے بعد ہندوستان جو بنگالی قوم پرستوں کی حمایت کر رہا تھا کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا, تب گھبرائی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ایک گروہ نے یحییٰ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور اقتدار بھٹو کے حوالے کر دیا گیا. بھٹو ریاست اور حکومت کے نئے سربراہ بن گئے اور خاموشی کے ساتھ یحییٰ کو عوام کے شدید غصے سے بچانے اور تحفظ کی خاطر گھر پر نظر بند کر دیا گیا. اس کے بعد سے یحییٰ کو شاید ہی کبھی دیکھا گیا یا سنا گیا ہو, لیکن یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. یحییٰ خان کی زندگی ایک بدنما داغ کی طرح ہے جسے چھپا رہنے دیا جائے تو بہتر ہوگا. یحییٰ خان کی زندگی کسی عبرت ناک داستان سے کم نہیں ہے. پاکستانی قوم مشرقی پاکستان کے مسئلے پر دو گروپ میں تقسیم ہو چکی تھی. ایک وہ تھے جو اس کا قصوروار یحییٰ خان کو سمجھتے تھے, جبکہ دوسرا گروپ ذوالفقار علی بھٹو کو. یحییٰ خان کو بھٹو کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ضیاء الحق نے بھی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. یحییٰ خان 10 اگست 1980 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے اور اپنے پیچھے ان گنت سوالات چھوڑ گئے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر وائس یا ویڈیو میسج اپنے تعارف کے ساتھ بھیجیں. آپ کے سوالوں کے جوابات آنے والے پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی پائندہ باد.